السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ 6 ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، اس کی سربراہی کون کریں گے اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب پی ٹی آئی کا بھی اس پر رد عمل آ گیا ہے، اور حامد میر صاحب نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، وہ کیا ہے اس سب پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل جو آ گیا ہے اس پر بعد میں آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہے انکوائری کمیشن کا، کہ جس کی سربراہی سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب کریں گے، اور ظاہر ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا۔ لیکن اس سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا نا کہ ایک ریٹائرڈ جج صاحب 6 ججز کے معاملات کو دیکھیں گے، تو لوگوں نے کہا کہ جو سروس میں ہیں، یعنی کہ 6 ججز جو سروس میں ہیں، ان کو ایک ایسا جج انصاف دے گا جو کہ ریٹائرڈ ہوگا، اور سروس والے جج اس وقت متاثر ہیں، وہ الزامات لگا رہے ہیں، اور جو ریٹائرڈ ہوگا وہ کتنا بااثر ہوگا، وہ کیسے اس معاملے کی انکوائری کر سکے گا۔ اور یہ حکومت کی جانب جب سے یہ اعلان ہوا ہے تب سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا نا کابینہ کا اجلاس، ایک اجلاس ملتوی، دوسرا ملتوی، تیسرا ملتوی، اور اس کے بعد پھر کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اور اس وقت چہمگوئیاں تو یہ بھی چل رہی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی توثیق کی جائے، اور توسیع کی جائے بلکہ، یعنی کہ قاضی فائز صاحب 2026 تک پاکستان کے چیف جسٹس رہیں گے، اور ان کے بعد پھر منصور علی شاہ صاحب 2029 تک۔ اور ایسے میں ہوگا یہ کہ جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں وہ نہیں بن پائیں گے چیف جسٹس، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں وہ نہیں بن پائیں گی، جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں وہ نہیں بن پائیں گے چیف جسٹس۔ تو یہ بھی باتیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، ٹھیک ہے، جس میں جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی جو ہیں ان کو کمیشن کا سربراہ بنانے سمیت اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس نے 25 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کی جانب سے لکھے گئے خط کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا، اور اجلاس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی وزیر اعظم سے ملاقات میں انکوائری کمیشن کی تشکیل تجویز میں ہوئی تھی۔ اعلامیے کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط پر انکوائری کمیشن کی تشکیل کی منظوری دیتے ہوئے اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی کو انکوائری کمیشن کا سربراہ نامزد کر دیا۔ دیکھیں، نامزد کرنے کے بعد تصدق حسین جیلانی صاحب کا بھی رد عمل آ گیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس پر راضی ہیں اور وہ اس کی سربراہی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے کمیشن کی سربراہی کا کہا گیا تھا، حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے TORs یعنی کہ ٹرم آف ریفرنسز کا بغور جائزہ لیا ہے، اور میں نے کمیشن کی سربراہی کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات صاف، شفاف اور میرٹ پر ہوں گی۔ انکوائری کمیشن کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی برقرار رہے، کیونکہ یہ تصدق حسین جیلانی صاحب پاکستان کے 21ویں چیف جسٹس رہیں، اور جن کی وجہ شہرت پشاور کے چرچ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے از خود نوٹس لینے کا معاملہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو TORs ہیں وہ ابھی ظاہر میچور ہوں گے، اور ظاہر انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے تبھی ان کو یہ ذمہ داری دی بھی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے میں جو رد عمل آیا ہے، اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ ریٹائرڈ جج صاحب کو تو آپ یعنی لے ہی نہیں سکتے نا، یہ کیا معاملہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے الزامات کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں بننے والے کمیشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بیرسٹر گوہر نے مطالبہ کیا کہ صرف حاضر سروس ججز پر ہی مشتمل کمیشن بنایا جائے۔ اسد قیصر نے وزیر اعظم کو ججز کے خط سے پیدا ہونے والی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک شروع کی جائے۔ دیکھیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے تو تحریک کے مطالبات خود پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور خود پاکستان تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت جو وکلاء کے 2 بڑے گروپ ہیں، جن میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما بھی شامل ہیں، حامد خان صاحب، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن وکلاء تحریک اس وقت ماحول نظر نہیں آ رہا نا کہ وکلاء تحریک، اور اس کے علاوہ وکلاء تحریک تب چلی تھی جب جج صاحبان کو معزول کر دیا گیا تھا، اور وکلاء تحریک تب چلی تھی جب پرویز مشرف کا دور تھا، وکلاء تحریک تب پروان چڑھی تھی جب پرویز مشرف کو یعنی کہ عامر گردانتے ہوئے یہ کہا گیا تھا کہ صاحب اس نے، کیونکہ انہوں نے PCO سے ججز کے حلف اٹھوائے تھے، تو اس کے بعد یعنی اس وقت قانون کو، آئین کو اس وقت بھی ویسے ہی روندا جا رہا ہے۔ اور جو جج صاحبان ہیں، یعنی جنہوں نے کہا نا کہ ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور اپنے
یعنی کسی کی نجی زندگی کو دیکھنا کتنا بڑا جرم ہوگا، اور اس پر کسی ایف آئی اے نے، کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ حالانکہ ان جج صاحبان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے کیوں یعنی کہ توہین عدالت کا نوٹس نہیں لیا۔ وہ توہین عدالت کا نوٹس اگر لے پاتے تو وہ یہ شکایات کرتے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ صاحب ہمیں ذرا مہربانی کریں، اس معاملے کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کے ساتھ یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کھیلا گیا ہے باقاعدہ طور پر۔ ایسے تو نہیں بنتا کمیشن، الزامات کس پر ہوں گے؟ یعنی اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ یعنی ایک تو نگراں حکومت سے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہی، اور اس دور کے دوران ہی کچھ ہوا تھا نا، یا اس کے بعد جو مقرر کردہ نگران تھے وہ بھی شہباز شریف صاحب مقرر کر کے گئے تھے۔ یعنی الزامات بالواسطہ یا بلا واسطہ شہباز شریف صاحب کے سر پر آئے گا، اور وہ اسی کمیشن کے ٹی او آرز بنائیں گے، اور اسی کمیشن میں یعنی مدعی بھی خود، منصف بھی خود، اس کے بعد پھر کون فیصلہ کرے گا؟ اسی طرح شیر افضل مروت صاحب نے بھی جو ہے وہ تصدق حسین جیلانی کو مس فٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خط کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، یہ عدلیہ کی وقار کا مسئلہ ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو معاملے پر از خود نوٹس لینا چاہیے تھا۔ حکومت اس معاملے کو دبانا چاہتی ہے لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کو سزا سنانے والے جج کو مس فٹ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اس وقت کے وزیر قانون فروخ نسیم، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے تھا، اور تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یعنی کہ پاگل ہیں، یہ تو جج ہیں ہی نہیں۔ لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی مس فٹ ان معنوں میں تو نہیں قرار دیا گیا، لیکن ان معنوں میں ضرور کہ ایک حاضر سروس اور ایک ایسا جج جو کہ ریٹائرڈ ہو، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ یعنی کہ مطلب اس کیس کی جو سربراہی ہے وہ حاضر سروس جج کو ہی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں اس کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ حامد میر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ویسے تو ان کا ویڈیو ہے لیکن اس پہ انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 حاضر سروس ججوں کو ایک ریٹائرڈ جج انصاف کیسے دے گا؟ یعنی دیکھیں 6 حاضر سروس جج وہ کسی بھی طور پر پریشرائز ہو گئے، اور یعنی کہ ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جج یعنی وہ ایسی حالت میں چلا گیا کہ اس کو اسپتال داخل ہونا پڑا۔ اور یہ ابھی بھی حاضر سروس ہیں، پتہ نہیں فیس کر رہے ہیں جو بھی ہے تو، لیکن ابھی موجود تو ہیں نا، لیکن یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج ان کو کیسے انصاف دے سکتا ہے؟ دیکھیں کوئی ایک حاضر سروس، اور اس کے بعد پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس تک نے انصاف نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو ایک حاضر سروس چیف جسٹس کی سربراہی میں بننے والا کمیشن 10 سال میں انصاف نہیں دے سکا، 6 ججوں کو انصاف نہ ملا تو عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ دیکھیے ججز کو ہی انصاف نہیں مل رہا تو بات تو صحیح ہے، ہم جیسوں کو کیا انصاف دینے والے منصف اگر انصاف حاصل نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ وہ جو دوسروں کو دینے کے لیے مشہور یا مقبول ہوتے ہیں، تو پھر کون یقین کرے گا آئین پر، قانون پر، انصاف پر، منصف پر، کس پر؟ یعنی کہ کانسٹیٹیوشن پھر تو ختم ہو گیا نا، جب آپ کا ایک جج آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ صاحب ذرا دیکھیں، اور ہم آپ کو انصاف اس لیے نہیں دے پا رہے کیونکہ ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، پہلے ہمیں انصاف دیا جائے، اس کے بعد ہی ہم انصاف کا بول بالا کر سکتے ہیں۔ اچھا، غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، وہ لکھتی ہیں کہ جو میڈیائی اور سوشل میڈیائی گماشتے اس بیانیے کو پیٹنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ ججز خط انکوائری کمیشن کے لیے جسٹس تصدق حسین جیلانی عمر رسیدہ ہیں، تو 2018 میں جب ان کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے دیا گیا تھا، کیا تب وہ عمر رسیدہ نہیں تھے؟ محض ایک کمیشن کی سربراہی کے لیے جسٹس صاحب عمر رسیدہ ہیں، مگر پورے ملک کے اور الیکشن کے نگراں کے طور پر نہیں تھے۔ کچھ تو عقل کا استعمال کیا کریں، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے تقریباً اسی عمر کے ایک سیاسی لیڈر عمر رسیدہ نہیں ہے۔ ایک مخصوص طبقے نے محض وتیرہ بنا لیا ہے کہ ملک میں ہر معاملے، ہر شخصیت، ہر ادارے کو متنازع بنانا ہے، چاہے دلیل کتنی ہی بھونڈی کیوں نہ ہو۔ جسٹس صاحب پر اعتراض کرنا ہے تو کوئی عقلی دلیل تو لے کر آئیں۔ یہ عقلی دلیل کی غریدہ فاروقی صاحبہ یعنی کافی عرصے سے بات کر رہی ہیں، اور غریدہ فاروقی صاحبہ کے ٹویٹر ہینڈل میں آپ نے ایک تبدیلی دیکھی ہوگی، غریدہ فاروقی ٹی آئی، یہ ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ تمغہ امتیاز۔
اور تمغہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ یہ جڑا رہے، یعنی یہ جزو لا ينفق ہے، بالکل ایسے ہی، اور ظاہر ہے یہ ان کا اپنا اعزاز ہے۔ اور اس کے بعد تو انہوں نے باقاعدہ عقلی دلائل پر بات چیت یہ کرنے پر، اعزاز جانبدار ہونے کی وجہ سے ملتا ہے؟ دیکھیے جانبدار یا نہیں جانبدار، لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ایک طرف ٹلٹ ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جس جانب ان کی رائے جاتی ہے، جس جانب ان کا تجزیہ جاتا ہے، جس جانب ان کی خبر جاتی ہے، جس جانب ان کا سروے جاتا ہے، تو یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ ریٹائرڈ اور عمر رسیدہ، دیکھیں عمر رسیدہ کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنا نا، کہ آپ عمر رسیدہ کو چھوڑ دیں، عمر رسیدہ کو ایک سائڈ پہ کریں۔ ایک جج صاحب کے جو سروس میں رہتے ہوئے بھی، یعنی آپ پریشرائز کر سکتے ہیں ان جج صاحبان کو، اور اس کے باوجود یہ کیسے آپ بتائیں نا کہ پریشرائز نہیں ہوں گے، یا پھر کیسے مجبور نہیں ہوں گے، کیسے ان کے پاس اختیارات کا محدود، یعنی کہ اختیارات ان کے محدود ہوں گے، آپ کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اگر آپ عہدے پر ہوں گے، آپ یعنی کہ سروس میں ہوں گے، تو آپ کے پاس 100 دیگر چیزیں ہیں، 100 مختلف وسائل ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لا کر آپ انصاف دے سکتے ہیں۔ یہاں تو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ ریٹائرڈ اور سروس والے کی بحث ہے۔ حاضر سروس ہوگا تو ظاہر ہے اس کا اپنا کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے، بالکل کوئی بھی ہو لیکن حاضر سروس ہو، حاضر سروس ہونا۔ تو حاضر سروس کا ایک دوسرا ہوتا ہے کہ وہ قوانین سے باقاعدہ طور پر اور وہ مسائل سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو مسائل سمجھنے میں وقت لگے گا، بالکل نہیں لگے گا۔ وہ ایک بہت ہی اچھے اور بہت ہی شریف النفس چیف جسٹس ان کو کہا جاتا ہے، تصدق حسین جیلانی صاحب کو۔ لیکن اب ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں نا، تو دیکھیں اب ان کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اور ان کو خود بھی اس بات پر سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جب وہ لے رہے ہیں تو تصدق حسین جیلانی کا نام پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ بھائی تصدق حسین جیلانی صاحب آ رہے ہیں۔ اس بات کی پہلے بھی بحث ہو رہی تھی کہ تصدق حسین جیلانی ہوں گے، یا پھر ایک صاحب جو کہ حال ہی میں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، تو کیا وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام تر بحث جاری تھی، لیکن ابھی تصدق حسین جیلانی صاحب کے نام پر قرۂ فعال نکلا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔